وصدق رسوله الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. اللہ وحدہ لا شریک حمد و ثنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم داعی مبارکات پر درود و سلام پڑھنے کے بعد دعا ہے کریم میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. آمین. آج کا جو بیان ہے یہ بیان خصوصی طور پر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کی ذات کے حوالے سے ہوگا. آپ کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے. اس مختصر سے وقت میں آپ کے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں بیان کرنے کا شرط. آپ کی ولادت و سعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی. مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے جسے جبل عمر کہا جاتا ہے. اسی پہاڑ کے آس پاس آپ کے اہل و عیال رہا کرتے ہیں. وہیں پر ہی آپ کی ولادت ہوئی اور ولادت کا ہوئی سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے جب تاریخ کا حساب کیا جاتا تھا عرب شریف کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا. مشہور واقعہ ہے تو قرآن کریم سورہ حمید کی سورۃ الفیل کے اندر بیان کیا گیا جسے واقعہ فیل کہا جاتا ہے یعنی حاکم والا واقعہ. ایک بادشاہ حاکم کا سوال ہو کر بعد اللہ کعبہ شریف کو شہید کرنے کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے. جتنی فوج تھی سب مر گئی, سارے ہاتھی مر گئے, صرف ایک ہاتھی بچا اور وہ اس بادشاہ کا ہاتھی تھا اور تمام ہاتھیوں سے بڑا ہاتھی تھا. جب اس کے اوپر بیٹھ کر حملہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اسے دوڑایا گیا کعبہ شریف کی طرف, تو سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے اس ہاتھی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ مجھے بولنے کی قوت عطا کر, میں کلام کروں لوگوں کے ساتھ. اس ہاتھی نے بزبان فصیح صاف آواز سے کہا کہ یہ وہ شہر ہے جس شہر میں اللہ کا آخری نبی پیدا ہونے والا ہے. سبحان اللہ. میں اس پہ حملہ نہیں کر سکتا. اور اس ہاتھی کا نام محمود تھا. یہ واقعہ ہوا
اس واقعہ کے بعد اہل عرب تاریخ کا حساب لگایا کرتے ہیں۔ تو سرکار کائنات علیہ السلام کی جب ولادت کا ثابت ہوئی تو پھر تاریخ یوں بیان کی جاتی ہے کہ ہاتھیوں کے جو واقعہ ہوا اس واقعہ کے ہو جانے کے 52 دن بعد، 56 دن بعد یا 54 دن کے بعد سرکار کائنات علیہ السلام کی ولادت باثبات ہوئی۔ اسی طرح جب حضرت ابوبکر صدیق کی ولادت ہوئی، اس واقعہ کے یعنی واقعہ فیل کے 2 سال کے بعد ہوئی ولادت، تو جب حضرت ابوبکر صدیق کی ولادت کا حوالہ دیا جاتا ہے تو پھر یوں بیان کیا جاتا ہے کہ واقعہ فیل کے ہو جانے کے 2 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی ولادت ہوئی۔ اور بالکل اسی طرح جب یہ واقعہ فیل ہو چکا تھا، اس واقعہ فیل کے 13 سال گزرنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی ولادت باثبات ہوئی۔ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم نبی کریم علیہ السلام سے تقریباً عمر کے 13 سال چھوٹے ہیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جب 40 سال عمر میں سرکار کائنات علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت حضرت عمر بن خطاب کی عمر تقریباً 27 سال تھی، یعنی آپ اس وقت یا نوجوان ہیں۔ تو آپ کی ولادت کا ثابت مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ مکہ شریف میں آج بھی جبل عمر مشہور ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے آس پاس آپ کے خاندان کے لوگ رہا کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ کی ولادت باثبات ہوئی۔ صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت عمر کی ولادت ہوئی، ہم اس رات کعبہ شریف کے احاطے میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کا وقت تھا کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ عورتوں نے جیسے زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا بآواز بلند گانا شروع کر دیا، یعنی خوشی کا اظہار کیا، گانا شروع کر دیا۔ پھر ایک شخص ہمارے پاس آیا اور وہ کھانے کی کچھ چیزیں لے کر آیا اور خوشی میں ہمیں کھلانے لگا، اور یہ کہنے لگا کہ آج خطاب کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب کی جب ولادت کا ثابت ہوئی تو آپ کے گھر میں خوشی کا اظہار کیا۔ یہ ہے آپ کی ولادت کے متعلق کہ واقعہ فیل کے 13 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب، آپ کے والد کا نام تھا خطاب، اور خطاب کے والد کا نام تھا، ان کا نام تھا نفیل۔ نفیل کے والد کا نام تھا عبد العزیٰ، عبد العزیٰ کے والد کا نام تھا عبداللہ، عبداللہ کے والد تھے ان کا نام تھا قرب، قرب کے والد کا نام تھا ریاح، اور ریاح کے جو والد تھے ان کا نام تھا رضا، رضا جو تھے ان کے والد کا نام تھا کعب، اور کعب جو تھے ان کے والد کا نام تھا عدی، اور عدی کے والد کا نام تھا ربیع۔ یہ عدی بن ربیع ہے، سرکار کائنات علیہ السلام کی نامی پشت میں جا کر حضور کے دادا ہیں، اور یہی عدی بن ربیع حضرت عمر کی پشت کے اندر بھی حضرت عمر کے نام دادا ہیں۔ یعنی نبی پشت کے اندر جا کر حضرت ربیع پر سرکار کائنات علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ حضرت عمر کا خاندان جا کر بھیجا۔ یہ مختصر آپ کا خاندانی حوالہ ہے۔ آپ کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہوئی اور آپ کا ہجرہ نسب یہ بھی بیان کیا۔ حضرت ربیع بن کعب پر جا کر آپ کا ہجرہ سرکار کائنات علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ جا کر بھیجا۔ آپ کا تعلق قبیلہ مخزوم کے ساتھ تھا۔ مخزوم
یہ قبیلہ بنی ہاشم کی ایک شان تھی، یہ قبیلہ ہاشم کی ایک شان تھی جسے مخزوم کہا جاتا ہے، اور ابو جہل جو تھا یہ بھی اسی قبیلے کا ایک شخص تھا، اور رشتے میں یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا دادا لگتا ہے، اپنا چاچا لگتا ہے، لیکن مشہور کیا ہے کہ حضور کا چاچا ہے۔ یاد رکھیے ابو جہل یہ سرکار کائنات علیہ السلام کا چاچا نہیں تھا، بلکہ اس کا شجرہ نسب دوسری طرف سے دیکھا جائے حضرت عمر فاروق اعظم کے چاچا لگتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب آپ کا جو تعلق تھا یہ قبیلہ مخزوم کے ساتھ تھا، نبی پشت میں جا کر آپ کا سلسلہ نسب سرکار کائنات علیہ السلام کی ذاتی بابرکات کے ساتھ پیش کیا گیا۔ آپ کا نام ہے عمر، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ بدبخت تھا، پھر جب آپ نے اسلام قبول کیا تو سرکار کائنات علیہ السلام نے آپ کے اسی نام عمر کو برقرار رکھا۔ عمر کے نام کا مطلب ہوتا ہے آباد رکھنے والا، آباد کرنے والا، آپ یاری کرنے والا، یعنی کہ آپ کی برکت سے اللہ نے اسلام کو آباد عطا فرمایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے پہلے ہی سے آپ کا نام عمر منتخب کروا دیا، اس لیے کہ آپ کے خلیفے سے اسلام کو بڑا کمال ملنے والا ہے۔ حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی ملفوظات میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کے جتنے بھی صحابہ ہیں، سرکار کے جتنے بھی صحابہ ہیں، سب نے اسلام کو قبول کیا۔ ایک ہستی ایسی ہے کہ جنہیں اسلام نے قبول کیا، حضور کے تمام صحابہ نے اسلام قبول کیا، لیکن حضرت عمر وہ ہستی ہے کہ جنہیں کو اسلام نے قبول کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے بھائی ہوتے ہیں، اس کی والدہ آنسو بہاتی ہے، اس کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تب اسلام نے آنسو بہائے، اسلام ہو جائے، اس لیے کہ اسلام کو عزت اور جو غلبہ اللہ نے عطا فرمایا تھا حضرت عمر فاروق اعظم کی برکت سے اللہ نے آپ ہوگا۔ اگر آپ کی جوانی کو دیکھا جائے، آپ کی جوانی اس دور کے اندر جتنے بھی گناہ ہوا کرتے تھے ان میں سب سے زیادہ ایک گناہ ہوتا تھا شراب نوشی کرنا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی، یعنی اسلام کو قبول کرنے سے پہلے بھی آپ نے شراب کا بھی نوش نہیں کروائی۔ آپ کی جوانی باقی رہ گئی، جب سرکار کائنات علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، پھر لوگ جب سرکار کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ ایک ماحول ہی ایسا بنا ہوا تھا، تو حضرت عمر بھی سرکار کائنات علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، اور حضرت عمر آپ فرماتے ہیں کہ میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ 3 باتیں ہیں، یعنی میں نے 3 چیزیں ایسے دیکھی کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ تہجد کا وقت تھا، کعبہ شریف کی فضائیں تھی، سرکار کائنات علیہ السلام کعبہ شریف کی فضاؤں کے اندر بیٹھ کر قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کروا رہے ہیں، اور تلاوت کروا رہے ہیں سورۃ الحاقہ، جو 30 پارے کی تیسری سورت ہے، الحاقہ والحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ اس میں قیامت کا ذکر ہے، جب قیامت میں آئے گی، قیامت جب آئے گی زلزلہ طاری ہوگا۔ اسی طرح آگے قوم سمود کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کا ذکر ہے، جب وہ دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ سے چلے گئے۔ پھر جہنم کے عذاب کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں سرکار کائنات علیہ السلام کعبہ کی فضاؤں میں بیٹھ کر سورۃ الحاقہ کی
اور تلاوت حضور کر رہے ہوں، وہ منظر کیسا ہوگا؟ وہ منظر کیسا ہوگا؟ آج بھی جو حاجی صاحبان جاتے ہیں اور وہاں پر جو قاری نماز پڑھاتے ہیں ان کی آواز پر خوش ہوتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ اللہ نے کیسی کیسی آوازیں عطا فرمائی ہے، یہ تو آپ نے قاری ہے چاہے کیسے بھی ہے۔ اس وقت جب سرکار کائنات میں تلاوت کی ہوگی تو کیا منظر ہوگا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں تڑپ گیا اور میں حضور کی تلاوت سنتا رہا، اگرچہ میرے دل میں دشمنی موجود تھی لیکن پھر بھی وہ بندہ ہی ایسا تھا کہ میں کھڑا ہو کر تلاوت قرآن سنتا رہا اور میں دل میں یہ کہتا رہا کہ معاذ اللہ حضور شاعر ہے، حضور شاعر ہے، اور یہ کیسا آپ نے خوبصورت کلام بنایا ہوا ہے۔ پھر اسی سورت کی جو دوسرا رقم ہے اس کے اندر ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام شاعر نہیں ہے، شاعر نہیں ہے۔ جب آپ نے آیت کریمہ سنی تو آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ ابھی جو بات میرے دل میں آ رہی تھی وہ سرکار نے بیان کر رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ دل، میرا دل جو ہے وہ تلاوت قرآن کو سن کر حسین ہے، تلاوت قرآن کا اثر میرے دل پر ہو گیا، لیکن میں نے پھر بھی اسلام کو قبول نہیں کیا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اسلام کی محبت کے دل میں آ ہو گئی، لیکن ابھی شاید اس وقت نہیں کا تاخیر تھی، اس وقت میں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ پھر یوں ہوا۔ دوسری بات یہ جو میں نے اسلام قبول کرنے کا سبب بنی، یعنی ایک اور قدم اسلام میں قریب ہو گیا، وہ یہ تھا کہ سرکار کائنات علیہ السلام کی ایک صحابی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ ان کا گھر میرے گھر کے قریب تھا اور یہ حضور کے صحابی تھے اور جنتی صحابی ہیں، یعنی کہ وہ 10 صحابہ کرام جنہیں سرکار میں جنت میں ایک حضرت سعید بن زید بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کا گھر میرے گھر کے قریب تھا۔ ایک رات سرکار کائنات علیہ السلام نے جمعرات کی رات تھی، حضور اکرم علیہ السلام نے کعبہ شریف کا غلاف پکڑ کر دعا مانگی، اے اللہ 2 شخص ہیں، کتنے ہیں؟ 2 شخص ہیں جو عرب کے مشہور معروف ہیں، ان میں سے ایک مجھے عطا فرما، اور کون سا مجھے عطا فرما؟ اے اللہ مجھے وہ شخص عطا فرما جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ جن 2 شخصوں کا اپنے آقا نے دعا میں ذکر کیا، ایک ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دوسرا مجھے ہے۔ سرکار نے دعا کیا مانگی؟ ایک روایت کے مطابق یا اللہ ان 2 شخصوں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ مجھے عطا کر۔ پھر دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب خاصۃ، یا اللہ خاص طور پر بالخصوص عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت نصیب فرما۔ صحابہ جواب نہیں، حضرت سعید بن زید فرماتے کہ میں بھی موجود تھا۔ اگلا جب ایک ہوا میری ملاقات حضرت عمر کے ساتھ ہوئی، آپ بڑی سخت طبیعت کے مالک تھے، فرماتے ہیں کہ جب میری ملاقات ہوئی میں نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا عمر اب تو آ جاؤ۔ کہ سرکار کائنات علیہ السلام نے غلاف کعبہ پکڑ کر میرے لیے دعا مانگی۔ ایک یہ وجہ ہے۔ تیسری وجہ فرماتے ہیں کہ میرے اسلام قبول کرنے کی یہ بنی، وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ کون ہے حضور تمہارا شہید کرے گا، یہ پہلے بھی اس واقعہ کو بیان کیا تھا، اور ننگی تلوار لے کر تلاوت قرآن کو سننے کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیات سنی، آپ کچھ آسرما ہو گئے، سرکار کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کر لیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تیسری وجہ یہ تھی کہ جب میں نے سورہ طٰہٰ سنی اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ جو
یا رسول اللہ ہم بھی سچے ہیں، ہمارا قرآن بھی سچا ہے، ہمارا دین بھی سچا ہے، ہمارا اسلام بھی سچا ہے، اس کے باوجود بھی ہم چھپ کر نمازیں پڑھیں۔ یا رسول اللہ عمر مسلمان ہو گیا ہے، اب کوئی مسلمانوں کو روکنے والا نہیں ہے، وہ کھلے عام کعبہ میں جا کر نماز پڑھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے 39 حضرات مسلمان ہو گئے، 39 حضرات بدولت مسلمان ہو گئے تھے، اور 40 میں حضرت عمر بن خطاب ہے۔ اس لیے آپ کا ایک لقب ہے متمم الاربعین، متمم الاربعین، یعنی 40 کے عدد کو پورا کرنے والے، 40 کے عدد کو پورا کرنے والے۔ اب آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کعبہ شریف میں کھلے عام جا کر نماز پڑھیں۔ پھر 2 صفیں بنائیے، 2 لائن بنائیے، ایک لائن کے جو امیر تھے حضرت امیر حمزہ تھے، وہ بھی عرب کے شاہسوار صحابہ پر ایجاد کی، اور جو دوسری صف بنائی گئی اس کے جو امام تھے حضرت عمر بن خطاب تھے۔ اب اس طرح یہ حضرات کعبہ شریف کی طرف جا کر روانہ ہوئے، اور آواز بلند کلمہ توحید پڑھتے ہوئے کعبہ شریف کی فضا میں آئے۔ جب یہ آواز مکہ المکرمہ میں گونجنے لگی تو باپ اٹھے، تلواریں لے کر بھاگے کہ مسلمانوں کی جرأت کیسے ہوئی کہ وہ کعبے کے اندر جا کر لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کریں۔ ابو جہل بھی آ گیا، سارے لوگ تلواریں لے کر آئے، لیکن جب دیکھا کہ 2 صفیں بنی ہوئی ہیں، ایک صف کے امیر حضرت بن حمزہ ہے، ان سے سارا عرب لڑتا تھا، اور دوسری صف کے آگے حضرت سید عمر بن خطاب ہے، تو کسی کو جرأت نہ ہوئی آگے کو جا کر روکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا تب ہم نے جا کر کعبے کے اندر کھلے عام نماز ادا فرمائی۔ اس سے پہلے مسلمان کعبہ شریف نہیں جایا کرتے تھے، کبھی کبھی چھپ چھپا کر جایا کرتے تھے، لیکن کھلے عام کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا مسلمانوں نے کھلے عام جا کر اللہ تعالیٰ کا وعدہ کی بات۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا، عمر کی آپ کا نام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ کے ساتھ میں سرکار کائنات میں اسلام کے صدقے سے آپ کو اور بھی بہت سارے القابات عطا فرمائے۔ آپ کے القابات میں سے آپ کا ایک لقب ہے الفاروق۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق پیدا کر دینے والا، حق اور باطل میں فرق پیدا کرنے والا۔ یہ وہ لقب ہے جو سرکار کائنات علیہ السلام کے صدقے سے اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا نام لیا جاتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا ہے۔ فاروق حق اور باطل میں فرق کرنے والا، کافروں کو الگ کر دینے والا، منافقوں کو الگ کر دینے والا، مختلف کو الگ کر دینے والا، جدا کر دینے والا۔ اس کی ایک وجہ تو یہی واقعہ ہے جب آپ نے اسلام قبول کیا، کھلے عام مسلمانوں نے جا کر کعبہ میں نماز پڑھی، مسلمان الگ ہو گئے اور کافر الگ ہو گئے، آپ کی برکت کی وجہ سے۔ اور اسی طرح آپ کو فاروق کہنے کی ایک اور وجہ ہے، مستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے۔ اس میں جہاں پر آپ نے فضائل صحابہ بیان کیے ہیں، حضرت عمر کے فضائل بیان کیے، انہی فضائل میں ایک حدیث پاک ذکر کی کہ ایک دن حضرت جبرائیل بن آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، سرکار کی مسجد میں آ کر حضرت جبرائیل اور سرکار کائنات علیہ السلام مل کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ 2 حضرات مسجد میں موجود تھے، اتنے میں
سرکار کائنات علیہ السلام حضرت ابراہیم کے ساتھ تشریف فرما ہے. حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فاروق ہے. یہ کیا ہے؟ فاروق ہے. حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہ تو بتاؤ آسمان کے فرشتے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے لوگ انہیں عمر کے نام سے یاد کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے انہیں فاروق کے نام سے یاد کرتے ہیں. انہیں فاروق کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو تب سے سرکار کائنات علیہ السلام آپ کو فاروق کہہ کر بھی پکارا کرتے ہیں. یعنی یہ وہ لقب ہے جو سرکار کائنات علیہ السلام نے آپ کو عطا کر دیا. اور اگر حقیقت کے اندر دیکھا جائے آپ حق اور باطل کے کھلا فرق کرنے والے ہیں. اسی معاملے میں گنجائش پیدا کرنا یا پھر رعایت پیدا کرنا کافروں کے ساتھ یہ تو عام کا معاملہ ہے. اٹھائے کافروں کے معاملے میں بڑی سخت طبیعت کے بارے میں بہت زیادہ سخت ہوتے اور دیگر معاملات کے اندر بھی جو اصولی بات نہ کرنے کی کوشش کر گیا ہے. اور آپ کی سیرت کے اندر بھی اور حدیث کتابوں کے اندر بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو جلال والی طبیعت عطا فرمائی. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا جائے حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ نہایت ہی نرم طبیعت کے بارے رحم کے شفیق طبیعت کے بارے میں یہاں تک کہ جب آپ امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، بچے آپ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. گلی میں آتے ہوئے اگر بچے آگے آ جایا کرتے تھے تو بچے ابو ابو کہہ کر آپ کو پکڑ لیا کرتے تھے. اور بعض تو ایسے ہوتا تھا کہ کوئی بچہ آپ کا ہاتھ ادھر سے پکڑ لیتا، کوئی ادھر سے پکڑ لیتا. اور بعض ایسا ہوتا جب باہر نکلتے بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو آپ بھی بچوں کے ساتھ اسی طرح کا کام کرنا شروع کر دیں. ایک مرتبہ آپ نے دیکھا جب بچے کھیل رہے ہیں اور حضرت امام حسن بھی موجود تھے. آپ گئے حضرت حسن کو اٹھایا، اپنے قدم پر بٹھا لیا اور اس پر آ کر فرمانے لگے. ساتھ حضرت مولانا علی بھی موجود تھے اور فرمانے لگے کہ بیٹا تیری شکل علی سے نہیں، تیری شکل علی سے نہیں. آپ حضرت علی مسکرانے لگے کہ کیا فرما رہے ہیں؟ تیری شکل علی سے نہیں تھی بلکہ تیری شکل میرے نبی سے بھی ہوئی. یعنی بچے بھی آپ کے ساتھ آ کر کھیلنا شروع کر دیا کرتے ہیں. اتنی نرم طبیعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سرکار کائنات علیہ السلام کی جو نرمی تھی، جو شفقت تھی، جو رحم دلی تھی، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہی سے بھی آئی تھی. اور جو سرکار کائنات علیہ السلام کی شدت تھی کفار کے ساتھ، جو میرے آقا کی سختی تھی کفار کے ساتھ، جو سرکار کائنات علیہ السلام کی بہادری کی جو صفت ہے وہ بہادری کا کمال اللہ نے عمر کو عطا فرمایا. جب عمر خلیفہ بنے آپ کی سیرت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب آپ کا اعلان ہوا خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کے جب شام کا وقت ہوتا تھا یا رات ہوتی تھی تو لوگ اپنے گھروں سے باہر یہ چوک میں اندر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے. آدھی آدھی رات تک لوگ کوئی کس میدان میں بیٹھ جاتا، کوئی کہاں پہ بیٹھ جاتا، کوئی کس چوک پہ بیٹھا ہوتا تھا اور آپس میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے. جب آپ نے اسلام قبول کیا، جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کا روپ ایسا تھا کہ پہلے تو لوگ باہر بیٹھا کرتے تھے، آپ باہر ہی بیٹھے کرتے تھے، آپ اپنے گھروں کے اندر بیٹھا کرتے تھے. جب آپ نے یہ بات محسوس کی کہ لوگ میرے خوف کی وجہ سے باہر بیٹھنا چھوڑ دیا ہے
پھر آپ نے جمعہ شریف کا جو بیان کیا، جمعہ شریف کے بیان کے اندر یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے ڈرو مت، مجھ سے ڈرو مت، میں انصاف کروں گا، عدل کروں گا، تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں کروں گا، اگر کوئی چیز کا معاملہ ہوگا سختی کروں گا، لیکن کوئی عام معاملہ ہوگا تو پھر عمر تمہارے ساتھ نرمی اور رحمدلی کے ساتھ پیش ہے۔ جب آپ نے یہ بیان فرمایا تب پھر لوگ بات پہ کھڑے ہوئے، یعنی اللہ تبارک کا بندہ کے ساتھ آپ ایسا روز عطا فرمائے، کافر اور منافق کے ساتھ شدت کے ساتھ پیش آیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یہودی اور منافق کا جھگڑا ہو گیا آپس میں۔ یہودی کہنے لگا چلو تیرے نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، ان سے جا کر فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ منافق نے کہا نہیں، ان کے پاس نہیں چلتے، بلکہ ایک اور یہودی تھا اس کے پاس جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ آپس میں تکرار ہوئی، نہ چاہتے ہوئے منافق راضی ہو گیا، جب بھی حضور سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ جب یہ دونوں سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، اپنا معاملہ پیش کیا، حضور اکرم علیہ السلام نے وہ فیصلہ یہودی ڈھنگ کے ساتھ کروا دیا۔ منافق سرکار کے سامنے خاموش ہو گئے۔ جب باہر نکلا تو کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، اب چلو ابو بکر صدیق سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس کے حضور نے کہا تو کلمہ پڑھتا ہے اپنے نبی کا، تیرے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے اور نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، اس نے کہا ان سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی وہی فیصلہ کیا، حضور نے فیصلہ کیا، اس نے پھر بھی نہیں مانا، اس نے پھر بھی نہیں مانا۔ سریکی میں کہتے ہیں، سریکی میں مراد کو سختی چاہیے، سختی کا دیے اس نے کہا نہیں، عمر سے فیصلہ کرواتے، اس نے کہا چلیے وہاں سے فیصلہ کروا لیتے۔ جب یہ یہودی اور منافق حضرت عمر کے دروازے پر پہنچے، دروازہ پر کھٹکایا گیا، باہر آئے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، میں اپنا معاملہ لے کر تیرے نبی کے پاس گیا، سرکار کائنات علیہ السلام نے فیصلہ میرے حق میں فرما دیا ہے، صدیق نے بھی فیصلہ میرے حق میں فرما دیا ہے۔ یہ آپ کا مسلمان ہے، تھا تو منافق، بظاہر مسلمان تھا، یہ نہ آپ کا نہ آپ کے نبی کا فیصلہ مانتا، نہ صدیق کا فیصلہ مانتا۔ آپ نے کہا کہ میں خود کو بیس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر گئے، جب باہر نکلے تو آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، آپ نے ہی اس منافق کا سر کر سے مٹا کر دیا اور ساتھ یہ فرمایا خاک ادائی تھی لکی یادہ قضاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو میرے نبی کے فیصلے کا انکار کرتا ہے پھر عمر اس کا فیصلہ ایسے ہی کیا کرتا ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم اس معاملے کے اندر بڑی شدت رکھا کرتے ہیں اور ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی ذرا سی بھی سرکار کائنات علیہ السلام کی غلطی کی تو فوراً کہا کرتے ہیں آپ اجازت دیجیے میں اس کا سر کر سے نکال کر دے۔ بخاری شریف کے اندر تقریباً 6 مقامات پر ایک حدیث پاک موجود ہے، میں نے وہاں پر نشان بھی لگائے ہوئے ہیں، 6 مقامات پر حدیث پاک ہے کہ جس میں حضرت عمر نے فرمایا، حضرت عمر نے آپ کی آقا اجازت دیجیے میں اس کا سر کر سے نکال کر دے۔ ان میں سے ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جب سرکار کائنات علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ مکہ المکرمہ کو فتح کیا جائے، کہ مکہ شریف فتح ہونے لگا، سرکار کائنات علیہ السلام نے چند وہ صحابہ کرام کہ میرے آقا جن کے ساتھ اہم معاملات میں مشورہ کیا کرتے ہیں ان کو بلایا۔ یہ صحابہ کرام حاضر ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان قریب ہم نے مکہ شریف کو فتح کر دیا ہے، یہ تیاری کرو، لشکر تیار کرو، حملہ کرتے ہیں اور فتح کر دیں۔
یہ چند صحابہ کرام مشورہ کیا ہے اور میرے آقا نے فرمایا کہ یہ بات صرف تم دونوں کا کھیل ہے، کسی اور کو نہیں پتا، یہ اعلان بات کسی کو بتانا نہیں۔ انہی صحابہ کرام ہے، سرکار کائنات علیہ السلام ایک صحابی تھے حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک خط لکھا، مکہ مکرمہ کے جو سرداران تھے ان کے نام، اس کے اندر یہ لکھا کہ سرکار کائنات علیہ السلام کا ارادہ یہ ہے عنقریب مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا۔ یہ خط لکھا اور ایک عورت کو دیا اور کہا کہ تم نے یہ خط مکہ والوں تک پہنچا دیا۔ آپ کے ساتھ ہی تھے، خط لکھ دیا، عورت کے حوالے کر دیا، اس کو اونٹ بھی پیش کیا کہ جائیں یہ پہنچا کے آئیے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ کے ذات نے وحی کے ذریعے سرکار کو اطلاع عطا کروایا ہے۔ یہ طرح کا معاملہ ہے۔ اب ایک روایت کے مطابق بے آقا علیہ السلام حضرت علی کو بلایا، حضرت زبیر کو بلایا، ایک دونوں آدمی سے کہا آپ حضرات تیز ترین گھوڑے پر سوار ہو جائیں، فلاں مقام پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک کتاب خط ہے، تم وہ خط لے کر نہیں پا سکتے۔ حضرت علی بن مرتضیٰ مولا علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ دو حضرات وہاں پر پہنچے۔ جیسے جیسے سرکار نے بتایا ہے جو راستہ وہاں پر اس عورت کو پا لیا، منہ پر سوار ہے، پردہ کیا ہوا ہے۔ حضرت علی نے اپنی تلوار نکال کر کندھے پر رکھی، کہا میرے پاس خط ہے، وہ نکال کر مجھے دے دی۔ اس نے پہلے تو نکال کر دیا، حضرت علی نے فرمایا فرق کم سے جدا کر ہوگا، تو کہتے میرے پاس خط موجود نہیں ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے پاس خط ہے تو میرے پاس خط ہوگا، اس لیے کہ میرا نبی وہ نبی ہے جس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ جواب نے سمجھایا کرایا تو اس نے اپنے بالوں کے اندر خط کو چھپایا، خط نکال کر دے دیا۔ حضرات خط لے کر آئے، سرکار کائنات علیہ السلام کے ساتھ اکرام موجود تھے۔ میرے آقا نے خط کو پڑھا، حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود، ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا حضرت عمر بھی موجود تھے، ویسے بھی جلال والے تھے، آقا اس سے کچھ نہیں پوچھنا، بس آپ مجھے اجازت دیجیے میں اس کا خط جدا کر دے گا۔ سرکار کائنات علیہ السلام نے شاہ عمر کیا تم جانتے کہ یہ بدری صحابی ہیں اور جو میرے صحابہ بدر کے اندر موجود تھے ان کے متعلق اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ جو کچھ کرتے رہے یہ جنتی ہے، ان سے کسی معاملے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، یہ جنتی ہے، ان کے مطابق ایسی ایسی بات مت کرو۔ حضرت حاتم کھڑے ہو گئے، آپ جانتے ہیں کہ آپ خط مخلص ہو، خط لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے خاندان کے لوگ ان کی قید کے اندر ہیں، کافروں کی قید کے اندر ہے، میرے بھائی بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میرے چاچو بھی ہیں، دیگر خاندان کے لوگ بھی ہیں، ہماری جائیداد بھی ان کے قبضے کے اندر ہے۔ میں نے صرف اس لیے یہ کیا تاکہ وہ میرا احسان سمجھے کہ مجھے خبر بھی ہے، میرا احسان سمجھتے ہوئے میرے خاندان کے لوگوں کو وہ لوگ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ کریں۔ صرف میری یہ نیت تھی، بقیہ اے اللہ کے نبی جو کچھ آپ نے فرما دیا ہے کہ ہم نے کعبہ کو فتح کرنا ہے وہ تو فتح ہو کر رہے گا، وہ تو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن میں اس لیے کیا تھا کہ میرے خاندان کے لوگ محفوظ رہے۔ حضرت عمر نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، آپ کیا میں اجازت دیجیے ابھی میں اس کے ساتھ کوتا سے جدا کر دے گا۔ آپ سے جلال والے آپ کی حیبت کا عام یہ تھا، بخاری شریف کے اندر جہاں پر آپ کے فضائل کو بیان کیا گیا وہاں پر ایک حدیث پاک موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود اس حدیث پاک میں راوی ہیں،
کہتے ہیں کہ سرکار کائنات علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور خاندان قریش کی خواتین جو آپ کے خاندان کی آپ کے قریبی رشتے دار وہ سب آپ کے پاس موجود تھی، ازواج مطہرات بھی موجود تھی، یعنی کثیر تعداد عورتیں موجود تھیں، اور یہ عورتیں حضور اکرم علیہ السلام سے آ کر اپنے شوہر کی شکایتیں کر رہی تھیں، اپنے شوہر کی شکایتیں کر رہی تھیں، یعنی شوہر کی شکایتیں کرنا یہ کوئی نیا کام نہیں، یہ شروع سے آ رہا ہے، تو اس کو برداشت کر لیا گیا۔ شکایتیں کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے شوہر خرچہ کم دیتے ہیں، خرچہ ہمیں کم دیتے ہیں، اور طرح طرح کی شکایات بھی کر رہی تھی اور بلند آواز میں کر رہی تھی۔ عالیۃ اصواتہن، ان عورتوں کی آواز بلند بلند ہو رہی تھی، کوئی کیا کہہ رہی تھی، کوئی کیا کہہ رہی تھی کہ حضور کے خاندان کی لوگ کی ساری عورتیں تھیں اور اس طرح کا معاملہ ہو رہا تھا۔ آواز بلند سرکار کائنات علیہ السلام کی ذات سے گفتگو جاری تھی۔ فلما استأذن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اتنے میں دروازے پر حضرت عمر آئے۔ آپ نے جب آوازیں سنی نا، آواز جب سنی تو پھر آپ نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، بلکہ آپ نے آواز بلند عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آنے کی اجازت عطا فرما دی۔ بس حضرت عمر کی آواز سنی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جتنی بھی عورتیں موجود تھیں سب کی سب کمرے میں داخل ہو گئی اور دروازے کو جا کر بند کر دیا اور بالکل خاموشی اختیار کر دی۔ ایسے لگتا تھا جیسے عورتیں یہاں پر موجود ہی نہیں۔ آپ اندر داخل ہوئے، میرے آقا نے اجازت عطا فرمائی۔ جب حضرت عمر اندر گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ فدخل عمر ورسول اللہ یذهب، آپ اندر داخل ہوئے، سرکار کائنات علیہ السلام ہم کو دیکھا کہ حضور مسکرا رہے، سرکار مسکرا رہے۔ فقال عمر، حضرت عمر نے کہا اذهب اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ صلی اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، ابھی میرے پاس خواتین موجود تھی، میرے خاندان کی ازواج مطہرات کی تھی، ساری موجود تھی اور وہ میرے ساتھ کچھ مطالبات کر رہی تھی خراجات کے حوالے سے اور شکایات بھی کر رہی تھی۔ جب آپ کی آواز کو سنا سب کے سب خاموشی کے ساتھ جا کر پردے میں بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا ان عورتوں کی طرف رخ کیا اور فرمانے لگے اے اللہ کی دشمنی ہو، تمہارا حق یہ بنتا ہے مجھ سے ڈرنے کی بجائے اللہ کے نبی سے زیادہ ڈرو۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا اے عمر ہم آپ سے اس لیے ڈرتی ہیں کہ آپ بہت زیادہ سخت ہیں، آپ بہت زیادہ جوشیلے ہیں، بہت زیادہ سخت ہیں، ہم اس معاملے میں آپ سے خوف رکھتے ہیں۔ سرکار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان بھی اس راستے پر دوبارہ نہیں آتا، یعنی شیطان بھی آپ سے ڈرتا ہے، یہ تو ہوتے ہیں شیطان بھی آپ سے ڈرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کی ذات نے بہت زیادہ جلال نصیب فرمایا، آپ بڑے ہی جلال والے سرکار کائنات علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کی ذات نے آپ کو بہت سارے کمالات عطا فرمائے تھے، اللہ نے آپ کو یہ شرط عطا فرمایا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تقریباً 20 یا 21 ایسی آیتیں ہیں کہ اس طرح کی بات آپ نے کی اسی کے مطابق اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل فرمایا، ان میں سے 2 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے اندر تقریباً 70 کافر گرفتار ہوئے، قیدی بنائے گئے اور سب کو لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ میرے آقا نے مشورہ کیا صحابہ کرام کے ساتھ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت صدیق پاک کھڑے ہو گئے اور کہ آقا میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ کیسے بھی ہیں تو ہمارے خاندان کے لوگ، آپ ان کو چھوڑ دیجیے،
کو رہا کر دیجیے. ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے, یہ اسلام قبول کر لیں. حضرت علی نے مشورہ دیا کہ ان کو آزاد کر دیا. جب حضرت عمر سے پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہیں, حضرت عمر نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق, جہاں تک خاندان کی بات ہے ایک قیدیوں کے اندر میرے خاندان کے لوگ بھی موجود ہیں. اور جنگ بدر کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم کے داماد بھی موجود تھے جو حضرت حفصہ کے شوہر تھے, اور یہ جنگ بدر کے اندر ہی شہید ہو گئے تھے. پھر بعد میں حضرت حفصہ کا نکاح سرکار کائنات علیہ السلام کے ساتھ برکات کے ساتھ, وہ بھی بدر کے میدان میں شہید تھے. فرمایا کہ قیدیوں میرے خاندان کے لوگ بھی موجود ہیں. فرمایا کہ آقا میرا مشورہ یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ کا بھائی حضرت عباس جو قیدی کو نکایا ہوا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت امیر حمزہ قتل کرے اپنے بھائی حضرت عباس کو, اور میں قتل کرتا ہوں. آپ کے ماموں موجود تھے, ماموں کے بیٹے موجود تھے, میں ان کو قتل کرتا ہوں. یعنی ان سب قیدیوں کو قتل کر دیا. آپ نے مشورہ دیا, لیکن سرکار کائنات علیہ السلام حضرت مولا علی حضرت صدیق پاک کے مشورے کو قبول کر گئے اور انہیں کچھ شرائط کے ساتھ آزاد کر دیا گیا. ابھی وہاں پر ہی موجود تھے کہ اللہ تعالیٰ کا بدلے کے ساتھ انہیں قرآن کی آیت نازل کر رہا ہے. جو قرآن کی آیت نازل ہوئی وہ ویسے نازل ہوئی جیسے حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا, اس لیے کہ اسلام کے خلاف آئے تھے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمان اگر کیا ابھی طاقت کے اندر موجود نہیں ہے لیکن اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے سر کاٹ سکتے ہو. جیسے آپ نے فرمایا اللہ نے پھر ویسے قرآن کی آیت نازل فرمائی. دوسری بات یہ دیکھیے 21 آیتیں ہیں. دوسرے میں سے یہ ہے کہ سرکار کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کیا کا آج کے یا لوگوں کے غلام آج کا گھر میں داخل ہوتے ہیں. یعنی ابھی پردے کا بنیاد نہیں ہوا تھا کہ لوگ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں, خواتین وہاں پر موجود ہوتی ہیں, تو خواتین کو پردے کا حکم دیا ہے. یعنی جو نوکر جو خادمی اندر گھر میں داخل ہو ان کی نگاہ خواتین پر نہیں پڑنی چاہیے. یہ مشورہ آپ نے دیا, یہ مشورہ بھی دیا ہی تھا کہ اللہ نے آیات حجاب نازل کرا جو کہ بھائی اس میں قائم اندر ہے کہ نبی اپنی شہزادیوں کو اور ایمان والوں کو حکم عطا فرمائے خواتین کو اوپر کر دے. اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ قرآن کی آیت کا ایک حصہ ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا وعدہ کے ذات نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو کیسے بنایا, اتنا حسین بنایا انسان کو, بڑا پیارا خوبصورت ہم نے انسان کو پیدا کیا. جہاں تک آیت کریمہ تھی حضرت عمر کی زبان سے لفظ نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین کہ اللہ بہت ہی خوبصورت قسم کے لوگ بنانے کا قادر ہے. یہ جو جملہ ہے یہ آیت کے اندر موجود نہیں تھا. جب حضرت عمر یہ الفاظ کہے اللہ نے بھی یہ الفاظ کو قرآن کی زینت بنا دی. یعنی وہی الفاظ حضرت عمر نے کہے اللہ نے قرآن بنا کر ڈالا. اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. بہرحال وقت نہیں ہے ورنہ مزید بھی بہت ساری چیزیں رہتی جو بیان کرنی تھی. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم آپ کا جو وصال مبارکہ ہے بہت سارے اقوال کے مطابق 26 ذی الحج شریف کو حالت نماز میں آپ کو شامل کیا گیا, اور بعض اقوال کے مطابق 26 ذی الحج کو ہی آپ شہید ہو گئے. اور زیادہ تر جو قول ہے وہ یہ ہے کہ 26 کو آپ کو شامل کیا گیا, اور محرم الحرام کی جو چاند رات تھی, محرم شریف کی چاند رات کو آپ شہید ہوئے, اور یکم محرم الحرام کو آپ کو سرکار کائنات علیہ السلام کے قرب میں دفن کر دیا. اور جب آپ کو دفن کیا گیا وہ اسی طریقے سے کیا گیا. اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے کہ سرکار کائنات علیہ السلام کا جہاں پر سر مبارک ہے, سرکار کائنات علیہ السلام کے کندھوں کے ساتھ سر ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق.
اس ترتیب کے ساتھ سرکار کائنات علیہ السلام کے جہاں پر کندھے ہیں وہاں پر سر ہے حضرت صدیق اکبر کا، اور جہاں پر حضرت صدیق اکبر کے کندھے مبارک ہیں وہاں پر سر ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ منظر دیکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار کی تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت کا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مسجد کے لیے جو اللہ کام فرمائے